ٹھیک ہے، آپ دیکھیں گے رسومات کے سلسلے میں یہی جملہ نظر آئے گا، یہ کیا کریں پورے دنیا ایسا کر رہی ہے، جی ہاں، یہ کیا کریں خاندان میں ایسا ہو رہا تھا. یہ جواب بہت زیادہ ہے. جی ہاں، اس کا مطلب اپنی ایک سوچ نہیں ہے تعمیری تخریبی، جیسا معاشرہ ان کو جس جہت پر لے جانا چاہ رہا ہے وہ آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر معاشرہ اثر انداز ہو رہا ہے. ٹھیک، اسی چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نظیر وہی زمانہ نبوی آپ دیکھ لیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہیں، ایک شخص کی سوچ پورے معاشرے پر اثر انداز ہوئی، معاشرہ بدل گیا. ٹھیک، پھر جب معاشرہ تبدیل ہو گیا اس معاشرے کے مثبت اثرات ہم میں سے اکائی کی سوچ کو بدل رہے ہیں. ٹھیک، ایک ہمارا شخص دین پڑھتا ہے، دین پڑھنے کے بعد اس کی سوچ میں انقلاب پیدا ہوتا ہے. انگریزوں کو دیکھیں آپ، بعض اوقات وہ آپ کی بیان سن کے اتنے متاثر نہیں ہوں گے، شاید اپنے مذہب کو تبدیل نہیں کریں گے، وہ اسٹڈی کرتے ہیں ہمارے بیہیویئر ان کے لیے اہم ہے. بیہیویئر بھی آپ کہہ لیں یا مطلب وہ اسٹڈی کرتے ہیں ہمارے اسلام کی، وہ خود مطالعہ کرتے ہیں قرآن کا، حدیث کا، ان کی سوچیں تبدیل ہو جاتی ہیں. اس کا مطلب جو اس وقت معاشرہ بنا تھا اس معاشرے نے آج کے فرد پر بھی اثر کیا ہے اور اس کے ذہن کو تبدیل کر رہا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے، وہی بات ہے کہ جانبین سے دیکھیں کہ جس کی سوچ پورے معاشرے پر کار فرما ہو کر انقلاب پیدا کر سکتی ہے وہ اپنے سوچ میں تعمیر پیدا کرے تاکہ معاشرے میں انقلاب پیدا ہو، اور جس میں یہ سوچ جو معاشرے کا ایک حصہ ہے اور اس کی سوچ معاشرے میں انقلاب پیدا نہیں کر سکتی اسے وہ اسباب اور ذرائع اختیار کرنے چاہیے جس سے اس کی سوچ پازیٹیو ہو جائے. اور اس میں دین ہے، پھر وہ اچھے لوگ ہیں جن کی تعمیری سوچ ہے، ان کی صحبت ہے، اچھی کتب کا مطالعہ ہے، اچھے بیانات کا سننا ہے، یہ تمام چیزیں اس میں کار فرما ہو. یہ بات بالکل ایگزیکٹلی اس طرح. دوسری سوچ وہ بھی بہت صحیح لگتی ہے کہ وہ اس پر معاشرے کی سوچ کی، اجتماعیت کی سوچ کی بھی عکاسی تو اس کی سوچ پر ہو رہی ہے نا. جس طرح مفتی صاحب نے بھی فرمایا، اس کا اظہار بھی کیا ہے مفتی صاحب نے بھی، کہ ایک معاشرہ ایسے کر رہا ہے جی، دنیا ایسے کر رہی ہے، اور میرے خاندان میں ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے جی، فلاں چینل پر تو ایسے ہی دکھا رہے ہیں، سارا میڈیا ایسے کر رہا ہے. تو یعنی معاشرے کی سوچ کا بھی ایک اجتماعی جو ہم من حیث القوم جو ایک نیگیٹیوٹی کا شکار ہو رہے ہیں وہ بھی تو ذات پر اثر انداز ہو رہی ہے نا. جی ہاں، یقیناً دیکھیے فرد اور معاشرہ لازم اور ملزوم ہیں. فرد کی سوچوں کا اثر معاشرے پر ہوتا ہے اور معاشرے میں ہونے والے واقعات اور حقائق کے اثرات فرد کے اوپر ہوتے ہیں. مگر یہ میٹر ڈیفرنٹ ہوتا ہے کہ کبھی فرد غالب ہو جاتا ہے اور کبھی معاشرہ اس پر غالب ہوتا ہے. ٹھیک، یہ اپنے شخصی قوتیں، اس کے اندر صلاحیتیں، استعداد، بہت ساری چیزیں کار فرما ہوتی ہیں. اگر ہم اس کو انفرادی سطح پر دیکھیں اور شخصی دائرہ کار میں دیکھیں تو مفتی صاحب نے اس کے سوشل اسپیکٹ کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے. میں اس کے دینی اسپیکٹ کی طرف توجہ کرانا چاہوں گا. شخصی دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہمیں قرآن و سنت اس بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے. میں اس کو یوں لیتا ہوں کہ یہ جو لفظ ہے نیت، اس نیت کے لفظ کو ہم دینی تناظر میں کہیں بھی دیکھیں اور سمجھیں تو وہ شخصی سوچ کو مثبت سمت دینے کا ہی ایک نام ہے. ٹھیک ٹھیک. اور اکثر محدثین نے تو جب تالیف حدیث کا کام کیا تو انہوں نے سب سے پہلے اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یعنی اعمال کے کمال، ان کے اجر اور ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے. صحیح. اور حدیث مبارکہ میں یہ بات بھی آئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہوتی ہے. واہ. تو اب دیکھیے کہ وہ نیت کیا ہے، وہ ایک فرد کی سوچ ہے. صحیح. تو ایک فرد نے اپنی سوچ کو بہتر کر لیا تو اس کے عمل سے بھی اس کو زیادہ ریوارڈ مل رہا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. صحیح. اور ایک فرد جب اپنی شخصی زندگی میں اور دائرہ کار میں اپنی سوچ اور نیت کو بہتر کر لیتا ہے تو جو کام وہ ساری زندگی نہ کر سکے اس کا اجر و ثواب بھی پاتا ہے. صحیح. یہ بھی حدیث پاک میں آیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر کوئی شخص نیت رکھتا ہے لیکن وہ عمل وہ ساری زندگی کر نہیں سکا تو جب وہ نامہ اعمال اس کے سامنے پیش ہوگا حشر کے دن تو وہ دیکھے گا اور عرض کرے گا باری تعالیٰ یہ اجر و ثواب، یہ کام تو میں نے کیا ہی نہیں تھا. تو اسے جواب دیا جائے گا کہ تیری نیت تھی، تیری سوچ تھی، سوچ نیت اور ارادہ تھا، لہذا یہ اس کا ریوارڈ ہے. تو شخصی دائرہ کار کے اندر نیت اور حسن نیت یہ ہمیں دین کی جو تعلیمات ہیں اس طرف راغب کرتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ پہلو بہت اہم ہے. صحیح. ناظرین، گویا یہ بات تو ثابت ہوئی اس گفتگو سے، ابتدائی گفتگو سے، کہ سوچ میٹر کرتی ہے اور بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. سوچ ہی ہے کہ جو اگر مثبت ہو،
تو مثبت عمل کی طرف رغبت دلائے گی، اور یہی سوچ اگر منفی ہو جائے تو منفی کام کی طرف رغبت دلائے گی۔ تو گویا سوچ، اس کی جہت طے کرنا، یہ عمل سے بھی بہت بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس پر مزید گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں لاہور سے تشریف لائے ہوئے ثنا خان فیصل نقشبندی، آئیے ان سے کلام سنتے ہیں۔ تیری یاد چربی لجپالا میں وقت گزارا رو رو کے تیری یاد چربی لجپالا میں وقت گزارا رو رو کے تیرے ہجر نو پانی پیش نینا دیا جو کے تینو سپنیاں دے وچ ویکھن لئی میں سونے المیاں راتاں وچ تینو سپنیاں دے وچ ویکھن لئی میں سونیا لمیاں راتاں وچ کئی واری ترلے مارے نے نینا دے بوئے ٹو کے کئی واری ترلے مارے نے نینا دے بوئے ٹو کے ایک واری جیس ترتی تے رب موقع دے وے آون دا ایک واری جے ایس ترتی تے رب موقع دے وے آون دا۔ کچھ سوالات ہیں جو آپ نے ٹیلی فون کالز کے ذریعے کیے ہیں، ان کے جوابات شامل کرتے ہیں۔ جی مفتی بسم صاحب۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پوچھا تھا کہ بعض اوقات فلمی گانوں میں کچھ شرکیہ کلمات ہوتے ہیں، تو کیا ان کو سننے کی بنا پر یا گنگنانے کی بنا پر ہم پر حکم کفر تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں، اگر تو کوئی شخص ان گانوں میں موجود شرک یا کفر کے معانی پر مطلع ہو گیا
اور اس کے باوجود اس کو پسند کرتا ہے اور پسندیدگی کے ساتھ پھر گنگناتا ہے، تو یقیناً فقہائے اسلام کی تعلیم کے مطابق حکم کفر اس کی طرف متوجہ ہوگا، اسے احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل جہلا قسم کے ہوتے ہیں اور انہیں اس چیز کا شعور ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور نہ وہ اتنی گہرائی کے ساتھ معانی پر غور و تفکر کر کے سن رہے ہوتے ہیں، خالی میوزک سے حفظ نفس حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو ہم احتیاطاً یہی کہیں گے کہ آپ احتیاط کریں، اور اگر موقع ملے گا تو تجدید ایمان کا بھی تلقین کر دیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حکم کفر ان کی طرف متوجہ نہیں کیا جائے گا۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ یہ بدگمانی سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ بدگمانی یہاں پر کرنا آپ کے لیے لازم و ضروری ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو لازم و ضروری ہو تو پھر وہاں تو بدگمانی سے بچنے کی کوشش کرنا غیر محمود ہوگی۔ مثال کے طور پہ اپنے بچوں سے متعلق بدگمانی نہ کرنا، تھوڑا بہت بدگمان رہنا چاہیے تو اصلاح کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے۔ اس طرح بزنس پارٹنر سے تھوڑا بہت بدگمان رہے گا تو پھر اس کو صحیح طرح واچ کر سکتا ہے۔ بہت زیادہ حسن ظن، بلائنڈ فیتھ جس کو آپ کہتے ہیں، وہ انسان کو تباہ بھی کر دیتا ہے۔ تو یہ تھوڑی بہت تو چلتا ہے۔ ہاں، ویسے حتی الامکان کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مسلمان بھائیوں سے حسن ظن قائم رکھیں، اور اگر دل میں کسی قسم کا گمان آنے لگے تو فوراً لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھ کر اور 12 دفعہ درشی پڑھنے کی عادت بنا لیں، تو پھر اس طرح کے گمان آنا ختم ہو جاتے ہیں، اور اس پہ زیادہ سوچیں نہیں، غور و تفکر کریں گے تو پھر شیطان مزید ترغیب دے گا۔ ایک انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو نیٹ پہ ٹریڈنگ وغیرہ ہے، گولڈ کی ٹریڈنگ ہے، کہتے ہیں کہ میں بیانہ دے دیتا ہوں اور ریٹ بھی بک ہو جاتے ہیں، لیکن پھر میں آگے سیل آؤٹ کر دیتا ہوں اگر وہ زیادہ ریٹ مل جاتے ہیں۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبضہ کیے بغیر کسی چیز کو آگے سیل آؤٹ کرنے سے منع فرمایا ہے، اور اس میں آپ کبھی بھی چیز کے اوپر، یہ جیسے کہہ رہے ہیں ڈیلیوری مجھے ہو سکتی ہے، تو آپ یہی طریقہ اگر اختیار کریں گے تو صحیح ہے کہ پہلے آپ خریدیں، اس شے کو اپنے قبضے میں لیں، اس کے بعد پھر آپ اس کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں۔ بغیر قبضے میں کیے چیز کو فروخت کرنا یہ شرعاً ناجائز ہے۔ یہ بھائی فرماتے ہیں کہ یہ جماعت کی شکل میں تبلیغ کے لیے جانا یہ واجب ہے یا فرض ہے؟ دیکھیں، نہ یہ فرض ہے نہ یہ واجب ہے، یہ صرف مستحب کے درجے میں ہے، کیونکہ جو لوگ عموماً جاتے ہیں وہ بیچارے عامی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ نہ علماء ہیں نہ فقہاء ہیں کہ جن پر تبلیغ دین بعض صورت میں واجب بھی ہو جاتی ہے، چنانچہ ان کا جانا صرف مستحب ہے۔ جائیں گے تو اگر اچھی نیت ہے اور تمام قواعد شرعیہ کا لحاظ ہے تو یہ مستحب ہے۔ قواعد شرعیہ مثال کے طور پر حقوق العباد پورے کر کے آدمی جائے، حقوق العباد تلف نہیں ہونے چاہیے۔ اگر شادی شدہ ہے، مثال کے طور پہ عورت تبلیغ کے لیے جا رہی ہے، قریبی چاہے جا رہی ہو، شوہر کی اجازت سے جائے، غیر شادی شدہ ہے ماں باپ سے پوچھ کے جائے۔ اس طرح کا لڑکا جا رہا ہے تو ماں باپ کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، ان سے پوچھ کے اجازت لے کے جا سکتا ہے، بالکل بھی مستحب ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا حالت روزہ میں شکار کرنا شرعاً جائز ہے؟ تو جی ہاں، شکار کرنا تو منع نہیں ہے، لیکن فقہاء اسلام نے لکھا ہے کہ ایسا روزے کی حالت میں کوئی بھی عمل کرنا جس سے ضعف اتنا بڑھ جائے کہ روزہ پورا کرنا مشکل ہو جائے، وہ عمل مکروہ ہوتا ہے۔ تو اگر اس عمل میں بہت زیادہ مشقت کرنی پڑے، شکار کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں گھات لگا کر، اور اس سے روزہ بوجھ محسوس ہونے لگے، تو پھر یہ عمل مکروہ کہلائے گا۔ دوسرے نے پوچھا کہ پرندے بعض اوقات ہم مارتے ہیں تو ہمارے پہنچنے سے پہلے وہ مر چکے ہوتے ہیں، ذبح کرنے سے پہلے، تو کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ دیکھیں، اب یہ مارنے میں جس چیز سے مارا گیا ہے اس کی نوعیت دیکھی جائے گی۔ اگر تو دھاری دار شے سے مارا ہو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر مارا ہو تو پھر تو، یعنی جیسے چھری ہے مثال کے طور پر، یا کوئی ایسا تیر ٹائپ ہے، تو پھر تو اگر بسم اللہ پڑھ کے مارا ہے، وہ ذبح سے قبل مر گیا، تو یہ ذبح ہی ہے، اس کو ذبح اضطراری کہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے گولی سے مارا ہے تو اسے پھٹتا ہے، کٹتا نہیں ہے، لہٰذا اگر وہ آپ کے جانے سے پہلے مر گیا تو وہ مردار ہے، اسے نہیں کھا سکتے۔ صحیح کہا جاتا ہے مفتی صاحب کہ 99% سے زیادہ صلاحیتیں انسان اپنے ساتھ لے کر قبر میں چلا جاتا ہے، اور زیادہ ان صلاحیتوں سے استفادہ وہ کر سکتا ہے کہ جو اسے پالش کرنے کی کوشش کرتا ہے، مثبت سوچ رکھتا ہے، اور اپنے اندر سے ان صلاحیتوں کو نکال کر انہیں گروم کر کے، ان کو پالش کر کے اپنی ذات کا حصہ بناتا ہے۔ یہ صلاحیتوں کو گروم کیسے کیا جا سکتا ہے، انہیں پالش کیا، اور سب سے پہلے تو اس کی تلاش کیسے کی جا سکتی ہے کہ یہ صلاحیت میرے اندر ہے؟ جی ہاں، سب سے پہلے تلاش کا سلسلہ ہے۔ اس کے لیے ایک تو قرآن و حدیث کا مطالعہ، کہ جس صلاحیت کو، جس وصف کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی، حدیث میں فرمائی گئی، انسان اس تعریف کو پڑھنے کے بعد اپنے اندر اس کو تلاش کرے کہ میرے اندر وہ صلاحیت ہے، اگر ہے تو یہ ایک پہچان کا ذریعہ ہوا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، ایک اچھا استاد جو واقعی کسی کی صلاحیت کو پہچان کر اس کی نشاندہی کرنے کی بہترین صلاحیت رکھتا ہو۔ اس کے لیے باقاعدہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کی صحبت میں جا کر بیٹھیں، آپ جیسے میڈیا پہ کوئی پروگرام سن رہے ہیں، کوئی بات سن رہے ہیں، جیسے ہمارا یہ پروگرام آپ سن رہے ہیں مثال کے طور پر،
تو اس سے بھی بہت ساری چیزیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور انسان اپنا محاسبہ اور احتساب کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح کتب کا مطالعہ بہترین شے ہے کہ کتابیں جو اکابرین نے خصوصی طور پر اقوال ان کے آپ دیکھیں، جیسے آپ حکایتیں ماشاءاللہ بیان فرماتے ہیں، اب یہ ایک بہترین ذریعہ ہے اپنی صلاحیت پہچاننے کا کہ کیا. اب مجھے کل ایک بہن نے میل کی آپ کی وہ سنہری بات جو آپ نے باعث بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا تھا، وہ پہلے سوال والا جو قبر میں تھا. جی ہاں. انہوں نے کہا کہ اس نے مجھے لرزا کر رکھ دیا اور میری سوچ پہ ایک انقلاب پیدا کر دیا اور میں بہت دیر تک مطلب اس کے بارے میں سوچتی رہی ہوں